بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت شکریہ پورا آپ سب کا کہ آپ نے مجھے یہ دعوت دیا، مجھے یہ موقع دیا کہ میں خاص طور پہ پنجاب کی جو بزنس کمیونٹی ہے، پورا پنجاب کا جو بزنس کمیونٹی ہے تقریباً ان سے انٹریکٹ کر سکوں، آپ کے موقف سن سکوں، آپ سے کچھ سیکھ سکوں. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دس اپرچونیٹی. میں جب کمرہ میں انٹر ہوا میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. ویسے تو میری عادت ہے کہ میں ایک ایک آپ سے سلام کرتا، مگر یہاں تو اب جگہ ہی نہیں رہا کہ میں پہنچ سکوں. تو پلیز ایکسیپٹ مائی سلامز آلسو، مائی تھینکس آلسو. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اور جو اس ملک کا بزنس کمیونٹی ہے، ہمارا تاریخ تو موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ غلط انداز میں ویسے پیش کیا جاتا ہے. اب میں تاریخ پہ کم جو ہے میں مستقبل پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اور میں سب سے پہلے جو آپ سب کی خاص طور پہ آپ کی صدر صاحب کی تقریر تھا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نہ صرف مسائل پہ ہم آ جاتے ہیں مگر آپ کی جو سجیسچنس ہیں آئی ریئلی اپریشیٹ. خاص طور پہ یہ جو آپ کا پالیسی ریسرچ ایڈوائزری بورڈ جس کا آپ ایک طرف سے جو پاکستان کا 166 ڈسٹرکٹس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں اور بزنس اپرچونیٹیز، اکنامک اپرچونیٹیز، ویلیو ایڈڈ کی اپرچونیٹیز، ایکسپورٹ میں اضافہ کرنے کی اپرچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں، اس کو میں بہت نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جہاں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف مل کے کام کر سکتے ہیں، اس پہ ہم مل کے کام کرنا چاہیں گے. جہاں سے ہم آپ کا اس پلان پہ انپٹ دے سکتے ہیں اس پہ ہم انپٹ دینا چاہیں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی جب یہ ریسرچ مکمل ہوگا تو جہاں میری بس چلے ہم اس کا عمل درآمد کہاں کر سکتے ہیں وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہوگا. ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے یہ کرے. جیسے یہ کام ویسے میں سمجھتا ہوں کسی اور کا نہیں، یہ اپنا ہی ناکامی ہے. مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ تھا تو میرے لیے سب سے بڑا جو I used to get embarrassed کہ وہ ایسے موقع تھا کہ بڑا دیر بعد اور تھوڑا محنت کے بعد ایک مجھے گنجائش نظر آئے کہ ہم مختلف ممالک جو ایک اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پاکستان کا مدد کرنا چاہتے. اینڈ ایون ایسا ممالک جیسے کہ چین جیسا ممالک ہو جو پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پہ ہمارا اتنا اچھا دوستانہ تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم نے نہ صرف 3 نسلوں سے اس تعلق کو آگے بڑھایا ہے مگر جو اس میں سب سے بڑا کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. اور اس اکنامک کوریڈور کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے تمام علاقے کو اکنامک اپرچونیٹیز دیں. اور پاکستان کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ چین جیسے ممالک پاکستان کے لیے اسپیشل اکاموڈیشن کروا کے ہمارے گڈس کو، ہمارے ایکسپورٹیبل آئٹمس کو پریفریشل ٹریٹمنٹ چین میں دلوانا چاہتے. ہمیں وہ پرسنٹیجز دیتے ہیں کہ میں فلاں پرسنٹیج جو ہے یہ صرف پاکستان کے گڈس کے. تو میں بطور پاکستان کا وزیر خارجہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ان سے مزید مدد مانگوں، مزید گنجائش نکالوں کہ ہم کیسے آپ کو آپ ہمیں زیادہ اکاموڈیشن. تو پتہ چلا کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کا گنجائش رکھا وہ تو ہم پورا ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پہلے جو انہوں نے ہمیں فیوریبل سٹیٹس دیا ہے
اس فیوریبل سٹیٹس کا ہم پورا فائدہ لیں جو انہوں نے ہمارے لیے مارکیٹس رکھے ہیں، ان کو ہم پورا کریں، پھر میں کسی ان سے جا کے مزید ہمارے لیے فیورز مانگنے کی پوزیشن میں ہو سکتے. تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان میں وفاقی حکومت کی طرف سے، تمام صوبائی حکومت کی طرف سے ضلع وائز ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک ایکٹیویٹیز ہے، یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک پوٹینشلز ہیں. اینڈ اب اگر آپ شروع کرتے ہیں چین کے ساتھ کہ اس وقت ہم اتنے کیلے ایکسپورٹ کرتے ہیں چین کو، ہم کیسے اپنے اس نمبر کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اور ویسے ہی انہوں نے ہر سیکٹر میں پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹیز فراہم کیے جس کا ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے. تو آپ کی مدد کے ساتھ اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز بیٹھ کے ایسے سوچیں، ایک طرف سے آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے نیبرہڈ میں ہیں، پھر آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو جیو پالیٹکس کی وجہ سے، جو اب یہ نیا ٹیرف وارز کی وجہ سے جو پاکستان کی اس وقت تک ٹیرف ریٹ ہے، اس صورتحال میں کیا ہم اپرچونٹیز نکال سکتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے لیے. اور امید یہی ہے کہ وفاقی حکومت کوشش کر رہا ہوگا کہ اس میں مزید کمی آئے اور ہم مزید فائدہ دلوا سکے پاکستان کے عوام کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ تو یہ ہوا چین کا، امریکہ کا. ہماری پچھلی حکومت میں جو ہم نے جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کو یہ انیشیٹو شروع کیا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ اکنامک اپرچونٹیز پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے یورپ میں، اور یورپ کے ایکسپورٹس بھی پاکستان میں. جب بھی میں فارن منسٹر کی حیثیت سے ان سے بات کرتا تھا یورپین یونین والوں سے، اور یہ بات آتا تھا جی ایس پی پلس کا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً 80% اس کا اضافہ ہوا ہے یورپ میں. مگر ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا تھا کہ جی ایس پی پلس کے نتیجے میں یورپ کا بھی ایکسپورٹس کا 60% اضافہ ہوا ہے پاکستان کو. تو اگر آپ کا جو کام حکومت سے نہیں ہو پا رہا یا ابھی تک نہیں ہو سکا، کہ آپ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں اکنامک اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں، ویلیو ایڈڈ کا خاص طور پہ اگر ہم اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں، اگر ہم فورن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اگر آپ خاص پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اپرچونٹیز ڈسٹرکٹ وائز تلاش کر سکتے اور اس میں بھی پھر ویلیو ایڈڈ کا ہم سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معیشت کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے، جہاں تک صوبہ بلوچستان کی بات ہے، جہاں تک گورنر پنجاب کی بات ہے، گورنر کے پی کی بات ہے، اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے، اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سارٹ آف اے لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں. ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا، صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں. مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقویت دلا. میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایسیٹرا، وہ میں بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے تو کو فائدہ ہوگا. آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے، میں اس پہ آؤں گا. ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمارا ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو, پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو, تاکہ ہم ترقی کر سکے, معاشی طور پہ ترقی کر سکے اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے. تو آخر وہ بھی ہمارا ایک بڑا فلسفہ. لیکن the goal is the same, لیکن how to reach that goal there are different perspectives. اور میں نے جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو, ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. آپ کو پیار سے چلانا چاہیے. یو گیٹ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو اٹریکٹ مور وتھ ہنی دین وتھ ونیگر. اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں, اگر ہم کاروباری طبقہ کو, بزنس کمیونٹی کو, یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنس, ان کو وہ عزت دے, ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ ان کو زبردستی زور دھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے, تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. اور ہم نے یہ اب عملی طور پہ اس کا ایک کوانٹیٹیو ایگزامپل میرے پاس ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے جو سیلز ٹیکس آن سروسز تھا وہ وفاق کا ایف پی آر کلیکٹ کرتا تھا, اور وفاق کا ایف پی آر کا کلیکشن کا ریکارڈ وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس تھا تو وہ کتنے رقم وصول کرتے. جب ڈیولوشن ہوا اور یہ سارے صوبے کے پاس اختیار کیا, تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے اس پہ کام کیا. ہم نے اپنا صوبائی ریونیو باڈی شروع کیا اور سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے شروع کیا, اور ہم نے فوری طور پہ اور آج تک جو ایف پی آر کو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے, اور ہمارا اس میں ریونیو جنریشن ایف پی آر کا ریکارڈ سے بہتر ہے. اب باقی صوبوں نے بھی کیا ہے, صوبہ پنجاب نے, صوبہ پختونخوا نے, صوبہ بلوچستان نے بھی, اور تمام صوبے نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. مطلب جب یہ ٹیکس کلیکشن کا ذمہ داری ایف پی آر کے ساتھ ہوتا تھا, تو جتنا وہ وصول کرتے تھے صوبہ سندھ سے, صوبہ سندھ کا ادارہ نے اسے ریکارڈ توڑ دیا. جو ایف پی آر پنجاب سے کلیکٹ کرتے تھے, پنجاب کا کلیکشن اتھارٹی نے اس کو ریکارڈ توڑ دیا, اور باقی جو بلوچستان کا بھی ہے انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. تو ایک تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے واضح ثبوت ہے کہ جب آپ ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ, مگر اس میں سے سندھ کا پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر رہا ہے, اور میں اس کا راز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں, کہ جان بوجھ کے ہمارا پالیسی ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز پہ سندھ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ باقی صوبوں کا کم ہوگا, تاکہ بزنس کمیونٹی کے لیے یہ کمپیٹیٹیو ماحول ہو اور وہ چاہے کہ ہمارے ہاں یہ کاروبار کرے. جہاں دوسرے صوبے نے اپنے سیلز ٹیکس اور سروسز کو جمع کرنے کے لیے ایک اگریسو پالیسی اپنایا ہے, صوبہ سندھ کا پالیسی ویسے فسکل سپیس میں اور ریونیو جنریشن میں اگریسو رہا ہے, لیکن ہمارا اپروچ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہا ہے اس ٹیکس کو جمع کرنے میں, وہ ایک ایسے رہا ہے کہ ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور ایسے ماحول پیدا کرے جس سے ہمارا ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو, اور سالوں سال ہمارا پھر سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو کلیکشن ہے وہ بہتر رہا ہے. اور ویسے ہی ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ ہمیں ایف پی آر کو سب سے پہلے ایک وفاقی ادارہ بنانا چاہیے جس میں تمام صوبے کے ویسے نمائندگی ہو, اور پھر ان کو ایسے پولیس کا یا کسی دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنانے کے بجائے ان کو ایک ایسے ادارہ بنانا چاہیے
جس کے نہ صرف عوام کا کانفیڈنس ہو مگر بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہو، اور ہم اپنے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ شہریوں کو اس طریقے سے قدر کریں کہ ہم اپنا ٹارگٹ کو بھی وصول کر سکیں، ہم یہ ریونیو جنریشن بھی کر سکیں، اور جس انداز سے آپ ہمیں تجویز دے رہے تھے اس انداز سے ہو کہ ٹیکس ایک ذمہ داری ہو لیکن ایک بوجھ نہ بنے اور ترقی کا وہ راستہ نہ رکے۔ ویسے ہی ہمارا ایک اس وقت ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ بہت سے کنورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، اور وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات میں دور کرنا وہ کسی ایک صوبہ کا نہیں، ہم سب کا ذمہ داری ہے، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں۔ اگر اسلام آباد کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی لاہور کے لیے مسئلہ ہے، جیسے کراچی کے لیے مسئلہ ہے، جیسے کوئٹہ کے لیے مسئلہ ہے، جیسے مگر اس مسئلہ کا حل میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ یہ کہ ہم ایف پی آر کو مزید ذمہ داریاں دیں، ہم ایف پی آر سے ریکویسٹ کریں کہ ایک اور جو آپ کے پاس ٹیکس موجود ہے، سیلز ٹیکس آن گڈز، وہ ابھی تک وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے، وہ ویسے ہی اگر ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں تو نہ کرے، آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں، اور صوبے کو آپ یہ ٹارگٹس رکھے باقاعدہ، جو اس وقت آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوگا سیلز ٹیکس آن گڈز کا، اسلام آباد کی جو اس وقت ان کا ریکارڈ ہے وہ وہی ٹارگٹ ہو پھر لاہور کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو پھر کراچی کی ادارہ کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو پشاور کے لیے، وہی ٹارگٹ ہو بلوچستان کے لیے۔ اور اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں اضافہ بھی کریں تو آپ کا اضافی ٹارگٹ کو ہم میٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ پورا کا پورا ہم وفاقی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ اپنے معاشی مشکلات دور کرنے میں تھوڑا بہت کامیاب اس سے ہوں گے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، ویسے کہتا آ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کے دور میں بھی کہا، میں نے پچھلے پی ڈی ایم کے حکومت میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کاٹیں اور ہمارا پیسہ سے وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں، مگر اس پہ ایک شرط ہے، اور میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے، اس شرط یہ کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ اضافی پیسہ آپ صوبے کو دیں، تو ان کے بھی ایک انسینٹیو ہو کہ ہم یہ ٹیکس کلیکشن جمع کریں۔ جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس اس وقت کے ہیں، جو نہ پیپلز پارٹی کا نہ کسی ادارے کا، جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ٹریلین کا لیکیج ہے آپ کا صرف سیلز ٹیکس آن گڈز کی حوالے سے۔ تو میرے ماننا یہ ہے کہ ہم اس قسم کا سلوشن بھی نکال سکتے ہیں جس سے پورا جو وفاقی حکومت کا کنسرن ہے، این ایف سی ایوارڈ اور یہ باقی چیزوں کو اس طریقے سے پھر مسئلے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ڈی سینٹرلائزیشن کے تھرو، انسینٹیو کرنے کے تھرو ان کے بھی جو معاشی مشکلات ہیں وہ دور کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بجلی کی مسائل ہیں یہ آج کی نہیں، آپ 1980s کا آرٹیکل نکالیں پیپرز کے تو اس وقت کا حکومت بھی کہہ رہا ہوں کہ میں 90 دن میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کروں۔ نہ ایک کرونک کرائسس رہا ہے اور اس پہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، میرا پارٹی پہ کا ایک بہت سخت موقف ہے اس پہ بھی، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کے لیے کیا ہم سلوشنز نکال سکتے ہیں۔ آپ نے جو پورا پروپوزل بھیجا اس پہ ہم اسٹڈی کرنا ضرور چاہیں گے۔ آپ ہمارے ٹیم جس میں کچھ ممبرز ادھر ہے لیکن کچھ اس وقت یہاں نہیں ہیں، ان کو بھی ہم انوالو کرنا چاہیں گے اس کنورسیشن میں، ہم آپ کے تجویز بھی آن بورڈ لینا چاہیں گے، آئی ایم شیور حکومت بھی سننے کے لیے تیار ہوگی۔ جہاں تک آپ کا کراس سبسیڈائزیشن کی بات ہے، آئی ڈونٹ نو اسپیسیفکلی کہ آپ کے جو اوپر کراس سبسیڈائزیشن کا ہے وہ کہاں آگے خرچ ہو رہا ہے، پر آئی وانٹ ٹو ٹیک یو بیک ٹو دی الیکشن کیمپین۔
آپ کو یاد ہوگا کہ میرا پارٹی کے منشور میں یہ تھا کہ 200 یونٹ جو ہم غریب کو دینا چاہتے ہیں. نا انفارچونیٹلی دیٹ واز مس انڈرسٹوڈ. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے مزید سبسڈی دینا تھا. ایکچولی اس وقت آپ سب کراس سبسڈائز کر رہے ہو, پورا ملک کراس سبسڈائز کر رہے 200 یونٹ کا کم دینے والا آدمی کو. میں روٹی کپڑا مکان والا جماعت ہے, میں کیوں کہوں گا کہ وہ 200 یونٹ خط. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اچھی بات ہے, ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کراس سبسڈائزیشن شروع کیا تو تب کچھ اور حالات ہیں. اب ایک ایسا حل موجود ہے جس سے ہم غریب پسماندہ طبقات کا نیڈ بھی پورا کر سکے, اور جو کراس سبسڈی کا مستقل بوجھ ہے اگر آج نہیں تو کل اس کو کم کر سکتے ہیں. اینڈ طریقہ اتنا کہ جو وہ 200 یونٹ ہے اس کو 300 کر لے, سولر میں کنورٹ کرے, اینڈ نہ کہ سالوں سال آپ پورا ملک کا 200 یونٹ کو سبسڈائز کریں, یا جب بھی کوئی الیکشن آئے تو کوئی پھر حکومت یہ کرے کہ مزید ہم نے کراس سبسڈی دلوانا ہے تاکہ اگین آپ نے ریلیف دینا ہے. ہم اپنا ریلیف کا کانسیپٹ چینج کریں. اینڈ آپ ایک دم سے تو یہ نہیں ہوگا, مگر اگر ہم ٹارگٹ کر کے اس قسم کا سولوشن نکالیں کہ انسٹیڈ آف کراس سبسڈائزنگ the rest of the population, in the short term we seek to provide in green energy solutions or permanent solutions to those جس کا cross subsidy سے ہم اس وقت 200 یونٹ کا کم بل بھرتے ہیں. اس طریقے سے ہم پھر آپ کی جو بجلی کے مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے طور پہ پورا کوشش کیا, اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک پاکستان کی گریڈ میں سب سے چیپسٹ الیکٹریسٹی کنٹریبیوٹ کرنے کے منصوبے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, جس میں ابھی ذکر کروں گا. اس میں سے 2 جس پہ میں سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں, ایک آج تک فیصل آباد کو ہزاروں میگا واٹ میں سب سے مہنگا ترین بجلی جو پیدا کر کے ہم دلوا رہے ہیں, وہ وفاقی حکومت سے بھی نہیں, وہ صوبہ سندھ کے حکومت کے انیشیٹو سے. تھرکول کا جو منصوبہ ہے جو ہم نے پبلک پرائیویٹ, ایکچولی میں حکومت کا کہنے والا تھا, یہ بھی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے. اس منصوبہ سے پیدا ہونے والے پہلا میگا واٹ ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے پنجاب کے فیصل آباد تک پہنچایا گیا, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے کم کاسٹ کی انرجی پروڈیوس کیا جائے. ویسے ہی ہم نے کراچی کے لیے, اوریجنلی کراچی کے لیے نہیں تھا, صوبائی حکومت کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ 50 میگا واٹ کا انرجی ہاؤس بنا سکتے, بجلی کا. تو ہم نے 50 میگا واٹ کی بجلی گھر بنائے وہاں, اور چاہ تو ہم یہ رہے تھے کہ وہ بھی جیسے ہم تھرکول کو نیشنل گریڈ میں دے کے آگے پہنچاتے ہیں, ویسے ہم یہ 200 کمبائن 100 میگا واٹ کو پہنچاتے. انفارچونیٹلی اس وقت کا جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے ہمیں منع کیا کہ ہم آپ کا بجلی کی کم کاسٹ کی بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. So then we became the first provincial government to set up a transmission line, اور ہم وہ بجلی کے الیکٹرک کو بیچتے ہیں, مطلب کراچی کو آج تک دیتے ہیں, اور آج بھی جو کے الیکٹرک کے سب سے لو کاسٹ بجلی وہ خریدتے ہیں وہ انہی 2 منصوبے سے ہیں. تو ایک جو جنریشن کے سائٹ پہ ہیں ہم چاہیں گے ہم فوکس کریں, چاہے وہ گرین انیشیٹیوز ہو یا خاص طور پہ مقامی انیشیٹیوز ہو, جس سے ہم کم کاسٹ پہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ امپورٹ کرتے ہیں کول, میں تو چاہوں گا کہ آپ ہم سے امپورٹ کیا کریں کول, تاکہ امپورٹ نہ ہی ہو, مگر وہ بھی میں جانتا ہوں کہ اس میں کچھ مشکلات ہے جو ہم دور کرنا چاہیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی there's a lot of opportunity for us to work together to find a solution, whether it is ہم بیٹھ کے آپ کی پروپوزل کو سمجھ کے اس کو آگے لے کے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ you need a more aggressive solution on the federal level for us to
break our older habits on the subsidies کہ ہم کسی طریقے سے ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں جس سے یہ کراس سبسڈی کا کانسیپٹ کو ہم مختلف انداز سے ختم کریں. آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ وائز کی جو تجویز ہے مگر ساتھ ساتھ جو آپ کے جہاں تک انرجی کی آپ کی شکایتیں ہیں جو بھی ہم نے وفاقی حکومت کو پہنچانا ہے وہ ہم پہنچائیں گے. جہاں سے ہم سے اپنے مدد اپنے تحت جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آخری میں نے آپ کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایک کنٹریبیوٹنگ اچیومنٹ آپ کے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم نے ایک پاکستان کے کانسیپٹ سے ایک کامیاب ترین منصوبہ طریقہ کار سامنے آیا ہے جس سے میں بطور حکومت خوش ہوں. اس لیے میرا سروس ڈلیوری بہتر ہوتا ہے اور ہم نے پبلک نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے انفراسٹرکچر کے منصوبے صحت میں تعلیم کے شعبے میں انرجی کے شعبے میں جو آپ دھابجی کا ذکر کر رہے تھے ہمارا جو انڈسٹریل زون ہے اسپیشل اکنامک زون ہے وہ پاکستان میں پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اکنامک زون کا اپرچونٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ تمام صوبے کو پبلک پرائیویٹ انیشیٹیوز کرنا چاہیے. ہم چاہیں گے کہ جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز ہیں آپ کی ہوپ فلی اس ریسرچ کے نتیجے میں ہم اس کو ڈسٹرکٹ وائز لے کے جا سکیں. اور اگر ڈسٹرکٹ وائز جائیں گے تو میرا امید یہ ہوگا کہ آپ کی جو لوکل لیول کے جو بزنس کمیونٹیز ہیں جن کی نمائندگی یہاں بھی ہے ہمارے یہاں جگہ جگہ موجود ہے ان کو اگر ہم انوالو کریں اور ایک دیٹ ول ہیلپ اس ان گیٹنگ اے رننگ اسٹارٹ کہ وہ بھی موجود ہے ان کو اپنے طرف سے ان کے علم ہے آپ کے یہ پلان آئے گا. سو دیٹ ول بی اے گڈ اپرچونٹی فار اس ٹو ٹیک دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ٹو دا گراس روٹس لیول. اسی میں میرا خیال میں نہ صرف جو حکومت کے ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں گے لیکن وہ صحیح طریقہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے محنت کر سکتے ہیں اور ریزلٹس دکھا سکتے ہیں. ایز فار ایز اکنامک زونز از کنسرن آئی ایم ویری کنسرن کہ یہ جو انہوں نے پابند کچھ انویسٹمنٹس تو ہم نے کری اور سب سے زیادہ اکنامک زونز ہم نے صوبہ سندھ میں ہم نے بنائے ہیں. اوپر سے یہ ڈیڈ لائن بھی آ گیا ہے اور ایک عجیب قسم کی سینٹرلائزیشن کا نیا نظام اوپر اس پہ مسلط کیا گیا ہے جس پہ میں ضرور ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے مختلف لوگوں سے کہ اس کو ہم ایڈریس کریں. مثلا میرا ایک خیرپور میں اسپیشل اکنامک زون ہے اور خیرپور کی اسپیشل اکنامک زون کو حال ہی میں فائنینشیل ٹائمز کا ایک میگزین ہے اور انہوں نے انٹرنیشنلی خیرپور کی اکنامک زون کو ہمارا ریجن میں ریکگنائز کیا کہ یہ ایک کمپیٹیٹیو زون ہے. اب ہم نے وہ خیرپور اکنامک زون کافی پہلے بنا دیا تھا اس کو شروع بھی کر دیا تھا اور ماشاءاللہ وہ ترقی بھی کر رہے ہیں. جو میرے دوسرے اکنامک زونس ہیں چاہے وہ دھابجی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میرا اپنا لڑکانہ میں نے جو انڈسٹریل زون کو اسپیشل اکنامک زون ہمارے لیے مشکلات یہ آ گیا ہے کہ ایک طرف سے ایک تو یہ ڈیڈ لائن آپ نے ہمارے اوپر ڈال دیا تو ڈیڈ لائن کے اندر ہم نے کام بھی کرنا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ خیرپور اکنامک زون کو ہم نے ڈی سینٹرلائز رکھے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو لے کے ایک فیسیلیٹیشن کے رول پہ دیکھ کے اس کو کامیاب ہم نے اب دیکھا ہے. اب اگر میں نے لڑکانہ میں اپنا سندھ حکومت کا بنایا ہوا انڈسٹریل زون میں اب میں نے کوئی کام کرنا ہے پورا انویسٹمنٹ 100% آپ کا سب کو تھا. ہاں آخری وقت میں جو ریلیف اور ٹیکس کا انسینٹیوز ہے وہ وفاقی حکومت سے بھی ملتا لیکن مجھے جانا پڑے گا اسلام آباد سے ایک باڈی سے اجازت مانگنا پڑے گا. اگر نو دس ٹو تھنگس آئی ایم سوری نو آئی ایم ایف کا جو کسی ہم ہر چیز آئی ایم ایف پہ نہیں ڈال سکتے. آئی ایم ایف کی نہیں آئی ایم ایف کی بالکل ہے ایز فار ایز دا ٹیکس ریلیف کا جو انہوں نے کیا ڈیڈ لائن
IMF نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگر دھابجی میں بنایا ہے اکنامک زون اور لاڑکانہ میں بنایا ہے اکنامک زون اور پہلے آپ لوکلی ادھر اپنے لیے انویسٹمنٹ کا بندوبست کر سکتے یا میکسیمم آپ کو اسی صوبہ کا دارالحکومت میں جانا پڑتا، وہاں کا کوئی انڈسٹریز کا وزیر ہوگا ان سے. اب اگر مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا اور اسلام آباد سے انپٹ لینا پڑے گا، انہوں نے نہ انویسٹ کیا وہ دابجی بنانے میں یا لاڑکانہ اکنامک زون کا بنانے میں، نہ ان کا قدر ہوگا اس لوکل بزنس نمائندگی کے شخص یا ریجنل بزنس نمائندگی کا شخص جو اپنا انویسٹ کرنا چاہے گا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس میں مجھے تو ایٹ لیسٹ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ان اکنامک زونز کا اسی لیول پہ لے کر آنا جو میں نے ایک آلریڈی اکنامک زون کو لے کر آیا ہے. لیکن انشاءاللہ وفاقی حکومت کی مدد کے ساتھ، آپ کی تجویز کے ساتھ، آپ کے انپٹ کے ساتھ ہم یہ بھی مشکلات دور کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے آج یہ ایک پیج پہ آ کے تمام اپنے اندرونی ڈفرینسز کو دور کر کے ملک کو، معیشت کو سامنے رکھا ہے، یہ ایک اگر ہم وفاقی سطح پہ اسی قسم کی عزم اپنا کے ملک کی مشکلات کو دور کرنا چاہیں تو ہم بھی کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آج کی انٹریکشن سے، آپ کی جینیون انپٹ سے میں بہت خوش ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار کہ میں نہ صرف ایک جگہ آیا ہوں اور اچھی باتیں ہوئیں یا شکایتیں ہوئیں، مگر ایک منزل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اور اس پہ پہنچنے پہ کے لیے آپ نے واضح کوئی ہمیں ایڈوائس بھی دیے ہیں. تو جہاں تک یہ جو آپ کی پالیسی بورڈ کی بات ہے اس پہ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو ریپڈلی. جہاں تک آپ کی جو انرجی کی شکایت ہے اس پہ میں آپ کی تجویز کو سمجھتا بھی چاہتا ہوں اور حکومت میں جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے یا آپ کی ان مشکلات کو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا نیت یہی ہے کہ وہ آپ کے اور ملک کے مسائل دور کرے اور ہم چاہیں گے، آپ بھی چاہیں گے، میں بھی چاہوں گا کہ ان کا اس مشن میں ہم اپنا کردار ادا کریں. تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ اینڈ آئی ایم جینیونلی لوکنگ فارورڈ کہ کم از کم جہاں ہمارا اسپیس ہے وہاں میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے اس پلان کو جتنا جلدی ہمیں مل سکے اتنا جلدی ہم اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر سکیں. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی. بہت شکریہ چیئرمین پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. میں اب ریکویسٹ کروں گا کہ ہم فورم کو اوپن کریں گے. سب سے پہلے میں شہزاد علی ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس، فارمر چیئرمین یونائٹڈ بزنس کلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ذکی صاحب. چیئرمین صاحب میں گزارش کروں گا ایگری بزنس کے حوالے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کی، الیکٹریسٹی ٹیرف کے حوالے سے، ایکسس کے حوالے سے پرابلمس ہے انڈسٹری کو. سر اس میں ایک اور جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کاٹن سے ریلیٹڈ جو بیسک را مٹیریل ہے. اور جب اچھے وقت ہے، جب پیک ہم نے ٹچ کیا پروڈکشن کاٹن 2012 یا 13 میں 40.5 ملین ریلز ہم نے ٹچ کی، آلموسٹ میٹنگ ود دا ٹیکسٹائل انڈسٹریز ریکوائرمنٹ. پچھلے سال ہم نے 5.5 ملین ریٹ پہ آ گئے بدقسمتی سے. اور بھی باقی جو اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کاٹن کی ریکوائرمنٹ ہے وی آر میٹنگ تھرو امپورٹس. امریکہ سے کر رہے ہیں، برازیل سے کر رہے ہیں، جو اور ممالک سے کر رہے ہیں. ہم اپنی ٹیکسٹائل کو فیڈ کرنے کے لیے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کی ہمارے ملک کی 60% ایکسپورٹ اس ٹیکسٹائل
اور ہماری سب سے زیادہ جو انڈسٹری کی لیبر ہے وہ بھی ٹیکسٹائل میں کھپی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ایک پرابلم ٹیرف الیکٹریسٹی یس, ٹیکسز یس, بٹ کاٹن کا ایک مسئلہ بہت بڑا ہے. تو اس میں سر دو اس وقت جو پرابلمز آ رہی ہیں اس وقت, روڈ سمجھ لیں آپ بلاکس ہیں اس کی امپورٹ میں. ابھی ہمارے جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں انفارچونیٹلی دے آر ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور ہائی ییلڈنگ کاٹن ویرائٹیز. تو اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ دنیا میں جو ہائی ییلڈنگ پر ایکڑ ییلڈ جو زیادہ دینے والے ممالک ہیں ان سے ہم اپنا جرم لازم اگائیں اور اپنے کاٹن کو اپنے امپروو کریں. جب تک ہمارے اپنے ریسرچ کے ادارے اس قابل نہیں ہو جاتے تو ہم امپورٹ کر کے اپنے کاٹن سیڈ, ناٹ کاٹن سیڈ. اس کے لیے سر دو روڈ بلاکس ہیں. ایک ہے جو امپورٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کے درمیان PRA ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, پیسٹ رسک اینالیسس ایگریمنٹ وہ. اور دوسرا جو مین ہے وہ امپورٹڈ کاٹن کے اوپر, سیڈ کے اوپر بہت لمبا ایک پیریڈ درکار ہے ٹو گیٹ اپروولس, ویرائٹی کاٹن ویرائٹی, سیڈ ویرائٹی کے اوپر. اٹ ٹیک 7 years. تو اس کو ہم نے فاسٹ ٹریک کے لیے پرپوزل دیا ہوا ہے منسٹری میں, نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ میں, کہ اس کو 3 سال پہ دیا ہے. تو اس پہ ایپٹما بھی بیٹھے ہوئے, چیئرمین ایپٹما کے وہ بھی آن بورڈ ہے کہ اس کا جو اس کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے آئے اور اپروول پروسیس شارٹن کریں. اس سلسلے میں سر نومبر میں پچھلے ماہ ایک نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ. تو اس میں آپ کی پارٹی کے ہی جو اس کمیٹی کے چیئرمین ہے طارق شاہ صاحب, وہ اس کو چیئر کر رہے تھے. تو اس پہ میں نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے اشورنس دلائی تھی کہ یہ اس کو ٹاپ پریورٹی پہ PRA ایگریمنٹ سائن کروائیں گے. 5 کنٹریز آئیڈینٹیفائی کی تھی ہم نے, امریکہ, چائنا, میکسیکو, برازیل اینڈ 1 more کنٹری. تو وہ سیکٹری صاحب کو بھی اس وقت آرڈرز دے دیے تھے کہ اس کو ٹیک اپ کرے اور فاسٹ ٹریک ویرائٹی, سیڈ ویرائٹی اپروول کا بھی انہوں نے یقینی کرائی تھی. اس سلسلے میں میں سب شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی پارٹی نے بڑا اسٹرانگلی ہمیں گریٹفل. سر ایک لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, فارم میکنائزیشن سر جو ہے وہ سندھ میں تھوڑا آپ ایکسلریٹ کیجیے. اس کے لیے بھلے آپ جو سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں جو رینٹل آپریشن کرتے ہیں, کمبائن ہارویسٹرز, لائف اسٹاک پلانٹرز اور ہیوی ڈیوٹی ہیوی ہارس پاور کے جو ٹریکٹرز ہیں, اس کے لیے سروس پرووائڈرز بند کیے جائیں. اور اس سلسلے میں بے شک آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے لیے کام کیجیے, بٹ ضرورت ہے سکسیشن میں فارم میکنائزیشن. یہ میری گزارش ہے. بہت میں اس پہ تھینک یو سو مچ. میں بس آپ پہ اس پہ آئی وانٹ ٹو سے کہ as far as your I agree with you on both on the seeds, farm mechanization and public-private partnership. We've already had extensive meetings at the Sindh level. Unfortunately, یہ جو floods آئے تو پھر میں نے ہم ریلیف میں we went into supporting DAP اور یوریا کی صورت میں اسمال فارمرز کو. مگر ہمارا پلان موجود ہے انشاءاللہ جیسے مجھے وسائل ملیں. ہم چاہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم لین ان کریں اور یہ جو ہم کوآپریٹیو فارمنگ ہے کانسیپٹ کے طرف جائیں. دیر از اے ڈفرینس. دیر ون از کوآپریٹ فارمنگ جو اپنی جگہ کہ اپنی دنیا بھر میں ہم کوآپریٹ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم اگر ان کلیکٹیوز کو بنائیں چھوٹے کسانوں کے اور آپ کے ساتھ پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہی ہم میکنائزیشن, ماڈرنائزیشن جو تمام چیزیں ہمیں اس وقت ان کو وصول نہیں ہوتے, ہم نہ صرف اکنامک اپرچونٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, نہ صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا ایکسپرٹیز ہے مگر ان علاقے میں جہاں کاشت ہوتا ہے مگر ہم اس کی اس میکسمائزیشن کی طرف ہم نہیں گئے. By creating a partnership between the
farmers and the business community. I hope that we can provide modernization and mechanization in a manner that can create such opportunities. Even these research facilities, I completely agree with you. We have these research facilities everywhere. My grandfather's time se ye shuru hue, and they're very dilapidated. I would also be keen for us to engage the private sector کہ وہ آ کے ہمارے جو یہ ریسرچ فیسلٹیز ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کو ٹیک اوور کر کے کامیاب کروائیں ہمارے لیے. اس طریقے سے ہم اپنا بھی مارکیٹ میٹ کر سکیں گے and we'll actually start being able to have that input coming out. So these are conversations and decisions, at least on our province level, that have already been taken, and hopefully soon there will be mechanisms in which we'll be able to engage directly with yourself, with this entire chamber to pursue that path. Because میں سمجھتا ہوں کہ there'll be ہم چاہتے ہیں کہ ایک جہاں یہ چھوٹے کسانوں کا کلیکٹیوز ہم بنائیں, وہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ اپرچونیٹیز ڈھونڈیں. جو وفاقی حکومت کا پرپوزل تھا کارپوریٹ فارمنگ کے لیے, وہ ہم وہاں جو سرکاری زمین ویسے موجود ہے صوبہ سندھ کے پاس, مختلف صوبے کے پاس, لیکن ہم اپنے صوبے میں ایسے سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کارپوریٹس کو یہ اپرچونیٹی دیں. ایون ڈاؤن ٹو چیزیں جیسے ہمارے ریسرچ سینٹرز ہیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. سو تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا کامران ارشد صاحب کو, چیئرمین ایپٹما. Honorable Chairman صاحب, it is a pleasure to have you amongst us. اور سر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بزنس اپروچ اور انویسٹر اپروچ لیا, اور ہم سب کے لیے سر یہ we are very delighted to have you amongst us, hearing your views on public-private partnership. And Shahzad Malik صاحب سر جیسے کہہ رہے ہیں, میں اس بات کی تائید کرتا ہوں, سیکنڈ کرتا ہوں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے, لاسٹ ٹائم پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں تھی تو اس وقت کاٹن کی ریکارڈ آؤٹ پٹ تھی پاکستان میں 14 ملین بیل ہم نے ٹچ کیا تھا. تو جب بھی پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں الون نہیں ہوتی تمہاری آؤٹ پٹ ڈراپ ہو جاتی ہے, یہ حقیقت ہے. بٹ وی سر لک ٹورڈز یو. ہمارے سر دو ایشوز ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, گورنمنٹ کے اپنے سروے کے مطابق -3.5%, اور پانچوں بڑی فصلیں -3 سے -30% ہے. یہاں سر وی فیل کہ پیپلز پارٹی شوڈ ٹیک اسٹوورڈشپ آف دی اکنامک پالیسی اینڈ موو دس فارورڈ. Pakistan is the 5th largest country in the world and unofficially the 4th largest. اور ابھی ریسنٹلی سر انمپلائمنٹ کا فگر آیا ہے 7.1%, 59 lakh people unemployed. We believe sir with your vision and with your vigor جو آج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, you can bring an economic revolution and that is the way forward. جہاں تک انرجی کی بات ہے سر, ایک کراس سبسڈی کا ایلیمنٹ ہے جو انڈسٹری سے لیا جا رہا ہے. جیسے ایس ایم تنویر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو 22 بلین یونٹس ہیں, اس کی ساری کراس سبسڈی انڈسٹری آف پاکستان, ناٹ جسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری آف پاکستان سے لی جا رہی ہے. تو سر اس میں اگر آپ ہمت کریں اور آپ لیڈ کریں اینڈ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ سمجھائیں کہ اگر سر آپ پی ایس ٹی پی کو تھوڑا سا لمٹ کریں, فسکل اسپیس کریٹ کریں ری الائنمنٹ کی, یہ جو 131 سے 140 ارب ٹوٹل انڈسٹری آف پاکستان سے لیا جا رہا ہے سر کراس سبسڈی ٹو فنڈ the losses of other sectors and PSDP کا اس کا حصہ بنا دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں سر ساری انڈسٹری کراچی سے لے کے ملتان تک اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور واپس خوشحالی آ سکتی ہے. یہ جو 6 سے 7 روپے یونٹ ہے, یہ اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں سر کہ آپ اس کو پش اپون کر سکتے ہیں آن دا فیڈرل گورنمنٹ کہ تھوڑا سا وہ فسکل اسپیس, فسکل ری الائنمنٹ اور جگہوں سے کریں. جن ملکوں سے سر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اور ایکسپورٹ بڑھانی ہے, جیسے کہ بنگلہ دیش ہے, جیسے کہ انڈیا ہے, ویتنام ہے, چائنا ہے, سری لنکا ہے, ہمارے سر تمام کاسٹ فیکٹرز ان سے زیادہ ہیں. تو ایسے ماحول میں ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. ایک سال میں ہم 30 سے 32 بلین ڈالر پہ گئے,
30 بلین سے 38 بلین ڈالر کی ریمیٹنس پہ گیا اینڈ ایک ون ٹائم ہمیں گین تو مل گیا 8 ٹریلین سے ہم 12 ٹریلین کی ٹیکسیشن میں چلے گئے, لیکن لائٹنگ cannot always strike twice, the same things cannot keep repeating. اینڈ ہماری امپورٹ سر اس وقت تقریباً آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے, اینڈ اس میں فیڈرل گورنمنٹ پھنسے گی ان دا نیکسٹ 4 to 6 months. سو ایک ریئلائزیشن ہے, اینڈ اگر آپ لیڈ کریں تو سر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ایگری کو فکس کریں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو انکریج کریں, آپ انرجی. صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. میں ریکویسٹ کروں گا عبد المومن خان صاحب کو, وائس پریزیڈنٹ ہے FPCCI کے اور گروپ لیڈر ہیں سکر چیمبر کے. Thank you, Mr. Chairman, for giving this time. And काफी complaints हो गई हैं, so being someone from Sindh, I feel it's my responsibility to give a positive face. I still recall that you held this meeting with the business community at the marquee right next to your house, and you were encouraging us to explore public-private partnership. And I met Qasim after that, and he gave a whole list of things within the pipeline. And I started working on forestation in District Patiali. And the thing that I want to highlight is that despite all the negative optics which are created by forces, I'll be very honest with you, the transparency that was there in this project, it was unbelievable. کیا ہے یہ forestation ہو رہی ہے District Patiali میں for carbon credits. very And good. this got encouraged by your mangrove project. جی I'm very happy to hear that. And this may, we never met the minister, we never met the secretary, no one. It was absolutely transparent on the keypad, we did our bit submission. آپ تمام اپنے جو ہے نا یہ چیمبرز جگہ جگہ ان کو ایک یہی ایگزامپل میں مجھ سے ریکویسٹ کرے کہ یہ شروع کریں. Sir, I've been اکیلے میں بتا رہا ہوں, and now what we've done is that we've requested the honorable special assistant to the CM Saab Qasim to come to us on that 11 and basically tell us all the projects in the pipeline. And I've been telling this to everyone basically that it's been so transparent, it's unbelievable. So happy. Thank you so much. تھینک یو محمد صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا میاں زاہد صاحب سے مختصر 1 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج مجھے سارے ہال کو یقیناً یہ خوشی ہو رہی ہوگی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہمارے درمیان موجود ہیں. اینڈ یو آر کیرنگ اے ریچ لیگیسی وتھ یو. اور ہم اس پرسپیکٹو میں ظاہر ہماری توقعات آپ سے اس پرسپیکٹو میں بہت زیادہ ہے. We are thankful to you that you acknowledge our working on the district economy and you I am the chairman policy advisory board میاں زاہد سے. تو آپ نے اس کو بھی ہمارا ایکنالج کیا ڈسٹرکٹ اکانومی کو, اور ڈسٹرکٹ اکنامک آفیسر وہ بھی آپ نے کہا کہ ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں, یہ آپ کرتے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو 166 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے تقریباً 80 ڈسٹرکٹس آپ کے پاس ہیں, جس میں بلوچستان ہے, جس میں سندھ ہے, اور جس میں آزاد کشمیر ہے. یہ جہاں کی گورنمنٹس آپ کے پاس ہیں, تو وہاں پہ فوری طور پر یہ پلان جو ہے اس کو ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر میں آپ سے بات کروں ایز اے رول ماڈل تو کورنگی ڈسٹرکٹ جو ہے کراچی میں, اس کا پوٹینشیل دبئی سے ڈبل ہے, دبئی سے زیادہ ہے. اگر اس کو اگر آپ کر لیں اور پورا اس کے اوپر پوری مینجمنٹ کو لگا دیں تو آپ یقین جانیے کہ 1-1.5 مہینے کے اندر آپ کا جو کورنگی ہے دیٹ ول بی دی سیکنڈ دبئی ان پاکستان. اور اس میں آپ کو روزگار بھی ملے گا, ایک ماڈل بھی بنے گا, اور اسی کو آپ ریپلیکیٹ بڑی تیزی سے میاں صاحب بہت شکریہ. سر ایک چیز میں ٹیکس کی بات کر رہا تھا. سر $50 بلین کے جو ٹیکسز ہیں, کس کے, یہ جو ہمارا 14,100 ارب روپے کا اس سال کا ریونیو ٹارگیٹ ہے, دیٹ اماؤنٹس ٹو $50 بلین. تو ایک ادارہ ہے جس نے $50 بلین کا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, دیٹ از FBI. اور ایک ہمارا پرائم منسٹر ہے جیسے راجہ پرویز صاحب بیٹھے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ $405 ارب کی اکانومی کو $1,000 ارب پہ کیسے لے کے جانا ہے. لیکن وہ جو $50 ارب کا جو ٹیکس ہے وہ اس $1,000 ارب کے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں ہوتا. وہ کہے گا کہ میرا ٹیکس مجھے چاہیے, اکانومی بڑھتی ہے تو بڑھے, نہیں بڑھتی تو نہیں بڑھے, لیکن مجھے ٹیکس ملنا چاہیے. تو لہٰذا ہمیں کیک سائز ڈیولپ کرنا چاہیے. تو
تو ایزیلی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میاں صاحب بہت شکریہ. میں آپ ریکویسٹ کروں گا آپ میاں صاحب ہمیں مدد کرے اس بات میں ان کو منانے کے لیے, اس بات پہ منانے کے لیے کہ اگر آپ ترقی کریں گے, اگر ہمارا بزنس کمیونٹی ترقی کریں گے تو پھر ان کا زیادہ ٹیکس. آپ سندھ گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ انگیج کر دیجیے فار کورنگی اونلی, اور آپ دیکھیے گا ود ان month or two that will be the amazing result. جی میاں صاحب تھینک یو. چیئرمین صاحب صرف 3 کوئک کوشچن ہم لیں گے, نہیں 3. فہیم الرحمان سہگل صاحب, سر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس. Thank you very much, Mr. President. Welcome, Mr. Chairman. First of all, I would like to appreciate the leadership federation जिन्होंने फैसला किया instead of wasting their energy businessman versus businessman, now they will utilize their energy businessman versus bad economic policy. So likewise, मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों की जो गवर्नमेंट है पॉलिटिशियन वर्सेस पॉलिटिशियन, इंस्टेड आप लोग कोशिश करें कि पॉलिटिशियन वर्सेस जो हमारी इस वक्त पॉवर्टी लेवल है उसके लिए लड़ें. बिकॉज सर इस वक्त जो गवर्नमेंट की फिगर है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो की, वो दैट इज 7.8%, बट वी सपोज दैट इज इवन हायर देन दैट. और इसकी एक वजह जिस तरह बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो बड़ी वजह है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, उसकी बहुत सारी वजूहत जो हमारी डिस्कस हुई हैं, उसमें नंबर 1 तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, और फिर इसके अलावा जो हम आपस में जो हमारा एक कंसेंसस डेवलप नहीं होता, और एक उसकी वजह से जो एक कैपेसिटी हमारी सोसाइटी में है. और दूसरी एक वजह जो है ना वो है जिस लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर क्यों क्रिएट होता है कि जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली क्रिएट होगा. और ये अगर आ गया, लॉ एंड ऑर्डर भी एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी कैपिटल ड्रेन करते हैं. और आपकी तो गवर्नमेंट का ये आपके बल्कि 40 का क्या नारा है, रोटी कपड़ा और मकान. और इस वक्त जो हमारा पॉवर्टी लेवल है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि हबीब जालिब ने जिसके लिए कहा था कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन बदलते हैं फकत वजीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों. बहुत शुक्रिया फहीम सहगल साहब आपका. अब मैं तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे तशरीफ रखें. चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हमारे साथ ऊपर तशरीफ लेकर जाएंगे और आप चाय के ऊपर हमारे साथ होंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया.